اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب اسٹوڈینٹس کو پتہ ہے کہ ہماری جو نیو کلاسز ہیں اسٹارٹ ہونے والی ہیں اور کورس سلیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں EDU 630 کا پروجیکٹ، جو کہ ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کے کریڈٹ 3 ہوتے ہیں، اور آج میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گی کہ EDU 630 کا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ نارمل سبجیکٹس کی طرح ہوتا ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں اسائنمنٹ کوئی GDB آتے ہیں یا نہیں آتے۔ کمپلیٹ ویڈیو آپ نے واچ کرنی ہے، آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ سارے اس میں کلیئر ہونے والے ہیں۔ ابھی تک جن اسٹوڈینٹس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیو تب تک دیکھیں جب تک انہیں اس ویڈیو سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بینیفٹ ملتا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈینٹس نے یہ پروجیکٹ مجھ سے پیڈ بنوانا ہو تو وہ بنوا سکتا ہے۔ ابھی اسٹوڈنٹ کا رزلٹ نہیں آیا، لیکن لاسٹ ایئر جو میں نے کیے ہیں پروجیکٹس بنائے ہیں وہ میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسپرنگ 2024 میں EDU 630 کا ریسرچ پروجیکٹ تھا، جس میں سے A- آیا ہے، 3.93 CGPA تھا اور 83 مارکس تھے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں انہوں نے خود مینج کیا تھا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو سبجیکٹس ہیں، 3 سبجیکٹس، 2 انٹرنشپ کے اور ایک ریسرچ پروجیکٹ، یہ انہوں نے مجھ سے مینج کروا لیا تھا کہ ان سے وہ مینج نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے کافی اچھے طریقے سے مینج کیے تھے، اس سے بیٹر رزلٹ جو ہے نا انشاءاللہ ان کا آئے گا، اور وہ بھی جب میں اسائنمنٹس اپلوڈ کروں گی تو آپ کو ان کا بھی جو رزلٹ ہے وہ شو کرواؤں گی۔ اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے یہ پیڈ بنوانا ہو تو ڈسکرپشن میں نمبر ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بنوا سکتے ہیں ریزنیبل پرائسز میں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ EDU 630 کا پروجیکٹ جو ہے ریسرچ پروجیکٹ، کیا یہ پروجیکٹ نارمل سبجیکٹس کی طرح ہوتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس نہیں، یہ نارمل سبجیکٹس کی طرح نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نارمل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے ایگزام ہوتے ہیں، لیکن جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا ایگزام نہیں ہوتا۔ سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ نارمل سبجیکٹ کا وائوا نہیں ہوتا، جبکہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا بھی وائوا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں ایک اور ریزن جس کی وجہ سے یہ نارمل سبجیکٹ سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ نارمل سبجیکٹ کی GDB آتی ہے، کوئز آتی ہے، لیکن اس کا نہ GDB آتا ہے نہ کوئز آتا ہے، صرف اسائنمنٹس آتی ہیں۔ کتنی اسائنمنٹس آتی ہیں وہ میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے اسائنمنٹ بار پہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پروجیکٹ کا اوور ویو دے رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح آپ کا یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ورکنگ میں جائے گا، تاکہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔ ٹوٹل اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ 6 آتی ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے مینشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل آپ کی 6 اسائنمنٹس آئیں گی، اور ان 6 میں کیا کیا ورکنگ ہے وہ آپ کو ایک ایک کر کے میں ساری بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جائے گا، کس طرح آپ نے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اسی چینل پر۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ کی اسائنمنٹس آئیں گی آپ کو پتہ چلتا جائے گا اور آپ اپلوڈ کرتے جانا۔ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے اچھے مارکس لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو بھی رزلٹ چاہیے 100% تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پیڈ LMS ہینڈلنگ کے لیے یا پھر اپنا پروجیکٹ ہینڈل کروانے کے لیے۔ سب سے فرسٹ والی جو اسائنمنٹ ہے اس کی کوسچن فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا وہ نہیں دوں گی، کیا کہتے ہیں آنسر فائل نہیں دکھاؤں گی، جسٹ آپ کو کوسچن فائلز ہی دکھاؤں گی، تو آپ نے وہی دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی آپ کو سولوشن فائل نہیں دکھا سکتی۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو کوسچن فائل نمبر 1 دکھاتی ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک جو کیا کہتے ہیں ایک سلیکشن کرنی ہے ریسرچ ٹاپک کی، جس کے آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ریسرچ کیسی ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو کوئی سے 3 ٹاپک جو ہیں وہ اپنے سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اس میں ریسرچ ٹاپک میں کیا ہوگا؟ وہ ٹیچنگ پریکٹس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ آپ نے کسی ایریا میں انٹرسٹ لینی ہے، لائک وہ کراچی ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہو سکتی ہے، لاہور ہو سکتی ہے، اور بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ لائک آپ نے کالج، یونیورسٹی یا اسکول لیول کا کچھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 3 بنانے ہیں، یہاں پر انہوں نے یہ اس کا سارا میتھڈ بتایا ہوا ہے۔ ان تینوں میں سے آپ کا ایک جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا جو 3 کیا کہتے ہیں ٹاپک لیے جائیں گے ان میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی، پھر فردر آپ آگے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ نے 3 اپنے ٹاپک دینے ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ ہوگا۔
یہ تھی آپ کی پہلی اسائنمنٹ جس میں آپ نے یہ کرنا ہے. پھر سیکنڈ اسائنمنٹ جو آئے گی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, آپ کے پاس جو ٹاپک ہوگا آپ نے وہ ٹاپک جو اپروو ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں پر آ جائے گا, بتا دیں گے آپ کو کمنٹ میں کہ آپ کا کون سا اپروو ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ کوسچن فائل میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے ہمیں, اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے, یہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے, اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم, آبجیکٹیو اور ریسرچ کے جو کوسچنز ہیں نا وہ آپ نے بنانے ہیں, اور اس کے ٹوٹل مارکس 20 ہوں گے بیس آن یور اپرووڈ یا پھر ریوائز ریسرچ ٹاپک. جیسا کہ میں پیچھے بتا چکی ہوں, یہ جو اپروو ہوگا پھر فردر آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. اس پہ ورکنگ کیا کرنی ہے, سب سے پہلے یہ والی ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے, پھر یہ والی بنانی ہے, پھر یہ بنانی ہے, پھر کچھ گائیڈ لائنس انہوں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے کلیئر اور لاجیکل کنیکشن والے جو ریسرچ ٹاپک ہیں وہ فرسٹلی اٹھانے ہیں, اور اس کے بعد اسی کے اوپر آپ نے فردر جتنے بھی ہیڈنگز دی ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے بنانی ہیں. آپ نے ڈفرینٹ آرٹیکلس ریڈ کرنے ہیں, آپ ڈفرینٹ بک ریڈ کر سکتے ہیں, اس میں سے جا کر آپ سارا کانٹینٹ اٹھائیں, دین اس کے بعد آپ اپلوڈ کریں. کوشش کریں جو میں اسائنمنٹس اپلوڈ کرتی ہوں, جب اسائنمنٹس آپ کی آئیں گی جو میں اپلوڈ کروں, کوشش کریں کہ آپ بھی وہی اپلوڈ کریں تاکہ آپ کے مارکس پورے آ سکیں اور آپ کو کانٹینٹ مل سکے. اب جیسے میں ریسرچ اتنی کرتی ہوں, مجھے نہیں لگتا اسٹوڈنٹ اتنے جا کے ریسرچ کرتے ہوں گے, تو بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ جا کے ریسرچ نہ کریں, وہ میری اسائنمنٹس کا ویٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جیسے جیسے اسائنمنٹس آتی رہیں آپ کو وہ ملتی رہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ اسائنمنٹ ہوگی. اب تھرڈ کی طرف چلتے ہیں. تھرڈ کو بھی آپ نے ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہاں سے, جب آئے گی آپ کی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اوپن کر لینا ہے. یہ ہے ٹوٹل 25 مارکس کی. یہاں پہ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ کی 25 کی اسائنمنٹ ہے, اس میں آپ نے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر جو ہیں وہ بنانے ہیں. یہ 25 مارکس کی جو اسائنمنٹ ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کر لینی ہے. اس کے آپ لوگوں نے گوگل اسکالر سے یا جے اسٹور سے آپ لوگوں نے اس کا لے لینا ہے, سرچ کر لینا ہے, اور آپ نے یہ اسائنمنٹ بنانی ہے 25 سے 40 پیجز کی, یعنی کہ اتنی لینتھ ہی آپ کی اسائنمنٹ بننی ہے اور آپ نے یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ بنانی ہے. ابھی میں آپ کو سولوشن پرووائڈ اس لیے نہیں کر رہی کہ اسٹوڈنٹس پہلے سے بنا کر رکھ لیں گے, ان کو وہ لاس ہوگا, کیونکہ آپ کا جو سپروائزر ہے وہ 3 میں سے کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ اپروو کرے گا. تو میں نہیں چاہتی کہ اسٹوڈنٹس کا اتنا ٹائم ویسٹ ہو, وہ اتنی ٹائپنگ کر کے اپنی اسائنمنٹس بنائیں اور بعد میں وہ ویسٹ ہو جائیں. لہٰذا سب سے پہلے اپنے فرسٹ اسائنمنٹ کو اپروو کروائیں. جو اپروو ہوتی ہے وہ بے شک جیسے جیسے میں اپلوڈ کروں گی اسائنمنٹس یوٹیوب پر, آپ ڈسکرپشن میں مجھے بتا دینا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ والا ہمارا اپروو ہوا ہے, پھر میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے یہ تھرڈ اسائنمنٹ جو ہے وہ اپنی بنانی ہے, جس میں ایٹ لیسٹ آپ نے 5 بک کے جو وہ ہوتے ہیں ریفرنس ہوتے ہیں وہ آپ نے مسٹ لگانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریفرنس آپ کے 2015 سے ابو ہونے چاہیے, 2015 سے پہلے کے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, تھرڈ اسائنمنٹ ہوگی. اب فورتھ اسائنمنٹ پہ آپ لوگ آ جائیں. یہاں پر بھی آپ نے سیم پہلے اپنی کوسچن فائل کو ریڈ کرنا ہے, دین اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہے. ان کیس آپ کا کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا تو آپ وائوا ای میل کے تھرو اپنے سپروائزر سے اپنا جو تھیز ہے, اس کا ٹائٹل ہے یا اس کا ٹاپک جو ہے وہ اپروو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی انہوں نے یہ دیکھیں, یہاں پر مسٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائٹل جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, کہ آپ کا کون سا اپروو ہوا ہے وہ ٹاپ پہ آپ نے لکھنا ہے ہر اسائنمنٹ پہ. ٹھیک ہے, فورتھ والی جو اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے وہ بنانی ہے, اس کے 15 مارکس ہیں. یہاں پر اس کا سارا میتھڈ بتایا ہوا ہے. فردر جو ڈیٹیلڈ میں ویڈیو آئے گی فورتھ اسائنمنٹ کی, اور جیسے جیسے اسائنمنٹس آئیں گی تب ملے گی. ابھی آپ کو جسٹ اوور ویو دیا جا رہا ہے کہ EDUA 630 کا پروجیکٹ ہوتا کیا ہے اور اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا وہاں پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور یہ جو EDUA 630 کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں آپ لوگوں نے ایک سروے بھی بنانا ہوتا ہے گوگل فارم کا. اس میں آپ لوگوں نے 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کے, ایکٹیو اسٹوڈنٹس کے جو کیا کہتے ہیں ریویوز ہوتے ہیں وہ بھی کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. سب سے مین اور لینتھی اور ٹف ورک جو ہے وہ یہ گوگل فارمز کا ہوتا ہے. ہم لوگ سپریٹ بھی گوگل فارمز کی جو فلنگ ہوتی ہے وہ کر کے دیتے ہیں, اور کمپلیٹ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگین کہتی جا رہی ہوں کہ ڈسکرپشن میں میں نے اپنا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے. اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پیڈ LMS ہینڈلنگ لائک EDUA 630 کی کروانی ہو تو مجھ سے پروجیکٹ ہینڈل کروا سکتا ہے ریزنیبل پرائسز پہ. آپ کو یہاں پر گریڈز بھی شو کروا دیے گئے ہیں کہ اس میں کس طرح کا گریڈ آیا ہے, اور جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی LMS کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کو شو کروا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے,
یہاں پر سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے واپس پیج پہ. یہ تھی آپ کی 4th والی اسائنمنٹ. اب فردر چلتے ہیں ہم 5 پہ. 5 پہ بھی سیم اسی طرح ورکنگ ہوگا اور آپ نے وہ کرنا ہوگا. یہاں پر میں آپ کو شو کرواتی ہوں. یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا, یہ 4th ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, تھوڑی سی لوڈنگ لے رہی ہے. لوڈنگ لینے کے بعد آپ کو یہاں پر 5th اسائنمنٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی. اس میں بھی آپ نے سیم یہی ورکنگ کرنی ہوتی ہے اور 6 میں بھی آپ نے سیم یہی ورکنگ کرنی ہوتی ہے. 6 میں جو ہے وہ آپ کا اوور آل جتنا بھی ورک ہوتا ہے وہ سارا آ جاتا ہے. کافی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے 6 اسائنمنٹ میں. یہاں پر میری 5th اسائنمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے, اس کو میں اوپن کر لیتی ہوں. یہ رہی اسائنمنٹ. یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے گوگل فارم کا. اس کے بعد انالائز کرنا ہے, اسے فائنڈنگ کرنا ہے, اسے ڈسکس کرنا ہے, اس کی کنکلوژن اور ریکمنڈیشن سب کچھ آپ نے اس میں لکھنا ہے. اور آپ کا ایڈیشن جو ہے وہ اے پی اے کا ہونا چاہیے, 6 ایڈیشن کا ہونا چاہیے. اور انووا میں آپ لوگوں نے یہ سارا کرنا ہے. ایس پی ایس ایس کی ورکنگ ہے, آپ نے ایس پی ایس ایس کا سافٹ ویئر یوز کر کے اس پروجیکٹ کو پھر آگے فردر جو ہے وہ بنانا ہے, یعنی کہ کافی ٹف ہونے والا ہے. سو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے, اور جن کو کہیں بھی ٹف لگے وہ مجھ سے پیڈ بنوا سکتے ہیں, ان کے لیے یہ سروس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں 6 والی اسائنمنٹ کی طرف, اور 6 والی اسائنمنٹ کو کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اب یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. 6 والی اسائنمنٹ جو ہے یہ رہی ہماری ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اور اس میں کیا ہے, اس میں آپ لوگوں نے پراپر آپ کا جتنا بھی کمپلیٹ ریسرچ پروجیکٹ کی رپورٹ بنی ہے اب تک جتنی بھی ہے وہ, اور جو آپ کو مسنگ کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے, وہ سب آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے. آپ نے کاپی پیسٹ سے اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ سپروائزر کے پاس ٹرن جو بھی ہوتا ہے پیلگرزم وہ ایپ ہوتا ہے جس کے ذریعے انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے آپ نے کس ویب سائٹ سے کون سا ورڈ اٹھایا. اگر آپ نے دس کا ورڈ اٹھایا تو کہاں سے اٹھایا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا, ہر چیز کا پتہ چل جائے گا اگر آپ کاپی کریں گے کسی بھی ایسی ویب سائٹ سے جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہوگی. سو آپ نے اے آئی کا یوز نہیں کرنا, بلکہ اپنے وون ورڈز میں آپ نے سب کچھ لکھنا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے یا تو پیڈ کی طرف جائیں یا خود فرسٹ پہلے خود کریں, لیکن اے آئی کا یوز نہ کریں, آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ تھا آپ کا ای ڈی یو اے 630 کا پروجیکٹ کا ٹوٹل اوور ویو, جو کہ میں نے کافی ڈیٹیل میں دیا ہے, اور اس کا سی جی پی اے آپ کا فائنل سی جی پی اے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ای ڈی یو اے 630 ریسرچ پروجیکٹ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ دی جائے, تاکہ ان فیوچر آپ کو پتا ہو, آپ کے پاس پلانڈ ہو کہ ہمارے پاس یہ والے سافٹ ویئرز ہونے چاہیے, ہمارے پاس یہ والی ورکنگ ہونی چاہیے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے ریسرچ کرنے کے لیے, آرٹیکلس کو ریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے, تاکہ آپ ایٹ اے ٹائم ہر چیز کو یہ سارٹ آؤٹ کر سکیں. تو اگر آپ میں سے بھی کسی بھی اسٹوڈنٹ نے یہ پیڈ بنوانا ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, بکنگ سٹارٹ ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے 0 نہیں تو 1% بھی اگر آپ کو بینیفٹ ملا ہے تو اس کو ضرور لائک کرنا اور سبسکرائب مست کرنا. ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی ویڈیو میں, اور کنیکٹ رہیں میرے ساتھ جب تک اسائنمنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 تک ہم کام نہیں کر لیتے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.